حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بھی یتیموں کی خبرگیری کی طرف بہت توجہ دیتے تھے، اور دارالیتامہ میں اتنے یتیم تھے، دارالشیوخ کہلاتا تھا۔ تو ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ بخار میں آرام فرما رہے تھے اور شدید بخار تھا، نقاہت تھی، کمزوری تھی۔ کارکن نے آ کر کہا کہ کھانے کے لیے جنس کی کمی ہے اور کہیں سے انتظام نہیں ہو رہا، لڑکوں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا فوراً تانگا لے کر آؤ، اور تانگے میں بیٹھ کر مخیر حضرات کے گھروں میں گئے اور جنس اکٹھی کی، اور پھر ان بچوں کے کھانے کا انتظام ہوا۔ تو یہ جذبے تھے ہمارے بزرگوں کے کہ بخار کی حالت میں بھی اپنے آرام کو قربان کیا اور یتیم بچوں کی خاطر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اور یہ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ کو تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری نظر کے سامنے تھی کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ شہادت کی اور درمیانی انگلی آپ نے اکٹھی کی۔ تو یہ نمونے تھے ہمارے بزرگوں کے۔ حوالہ خطبہ جمعہ 17 اکتوبر 2003۔ میرے پر یہ تاثر ہے، خدا کرے کہ یہ تاثر صحیح ہو، کہ یہاں اس ملک غانا میں عموماً اپنے بہن بھائیوں اور یتیم بچوں کی اچھی نگہداشت کی جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان تمام مومنوں کے حق میں پوری ہوں جو یتیموں سے احسان کا سلوک کرتے ہیں، اور کسی احمدی کا گھر یہ حق ادا نہ کر کے کبھی بدترین گھر کے زمرے میں نہ آئے۔ اللہ کرے کہ یتیموں کی پرورش کا اعلیٰ خلق ہر احمدی گھرانے میں تمام دنیا میں قائم ہو جائے۔ کبھی یہ نہ ہو کہ احسان کر کے پھر احسان جتانے والے بھی پیدا ہو جائیں، بلکہ اس محاورے پر عمل کرنے والے ہوں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی پھر بھول جاؤ کہ کوئی نیکی کی بھی تھی۔ پھر یتیم بچوں سے حسن سلوک کرنے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری بھی دی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم بچے یا بچی کے سر پر محض اللہ کی خاطر دست شفقت پھیرا، اس کے لیے ہر بال کے اوپر جس پر اس کا مشفق ہاتھ پھیرے نیکیاں شمار ہوں گی۔ اور جس شخص نے اپنے زیر کفالت یتیم بچے یا بچی سے احسان کا معاملہ کیا، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ حوالہ مسند احمد بن حنبل۔ حوالہ خطبہ جمعہ 19 مارچ 2004۔ دوسری جگہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سورہ النساء آیت نمبر 10۔ یعنی اور جو لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی کمزور اولاد چھوڑ گئے تو ان کا کیا بنے گا، ان کو اللہ کے ڈر سے کام لینا چاہیے، اور چاہیے کہ وہ صاف اور سیدھی بات کریں۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت کا تو کسی کو نہیں پتہ، اس لیے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ نیکیوں کی جزا دیتا ہے، تم یتیموں کا خیال رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو بھی ہر قسم کے ہم و غم سے محفوظ رکھے۔ بس ہمیشہ یتیموں کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اور خاص طور پر جو دین کی خاطر جان قربان کرتے ہیں ان کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ان کے بچوں کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ ہمارے باپ نے دین کی خاطر جان قربان کر کے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ حوالہ خطبہ جمعہ 16 نومبر 2007۔